اگر مجھے اجازت مل جائے اگر عمران خان نہیں باہر آیا تو نہ وزیر اعظم رہے گا نہ اسلام آباد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ عزیزان محترم، حاضر ہیں دوبارہ سے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ویلاگ آپ کے پیش نظر ہے۔ ہوا یہ ہے کہ عمران ریاض خان، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک دو دن پہلے بھی کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی۔ الطاف حسین صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2.5 سال سے جو ہے عمران خان، جو کہ ان کا ازلی دشمن سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کون سا بیر ہے، وہ والا بیر ہے اس کے ساتھ، تو وہ جس نے کہا تھا کہ مجھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو وہ 5000 کلومیٹر دور جو بیٹھا ہوا سب سے بڑا دہشت گرد، تو اس پہ میں ڈرون مار کے حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دوں گا۔ الطاف حسین صاحب نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، مجھے کون سا فرق پڑنا ہے، ایسے بہت سارے آئے گئے۔ پھر بھی اس کے ساتھ غلط ہوا، الطاف حسین صاحب نے آواز اٹھائی۔ ہم لوگوں نے، جو مہاجرین ہیں خاص طور پہ اردو بولنے والے، ہم لوگوں نے خاص طور پہ میں نے بڑی مخالفت کی کہ آپ یہ نہ کریں، الطاف حسین صاحب نہ کریں نہ کریں نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی انسانیت جو ہے وہ پہلے ہے، دشمنیاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، لیکن بھول گئے تھے کہ یہ شجر جو ہے وہ خراب ہے، اس کی جڑیں بھی بڑی گندی ہیں۔ عمران خان کے ایک حضرت تھے، علی ملک کر کے پتہ نہیں نام تھا، جس نے جو ہے وہ کوئی بیرسٹر کا انٹرویو لیا تھا اور کہا تھا کہ لے پالک الطاف حسین اور نواز شریف۔ پھر یہ عمران ریاض خان، جو کہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے اس کے عمران خان کے ہی اگینسٹ بات کرتا تھا، پھر اس کا جو ہے وہ سمجھتے اسپوکس پرسن بن گیا تھا۔ پھر آرمی میں مجھے آرمی نے اٹھا لیا تھا اور یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا، فوجیوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ باہر ملک چلے گئے اور باہر جا کے انہوں نے پھر جو ہے وہ باقاعدہ پاک آرمی کے خلاف محاذ کھولا۔ الطاف حسین صاحب ایک عرصے دراز سے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو ابھی حالیہ سردی کے دنوں میں واٹر کینن کا یوز کیا، ان کو زخمی کیا، اور ان کو ظاہر بزرگ خواتینیں زخمی نہیں بھی ہوئی ہیں، تو ایک عورت کے لیے یا ایک لڑکی کے لیے، ایک بچی کے لیے، عورت ذات کے لیے بہت بڑی ایک ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے یہ بات کہ کوئی اس پہ راہ چلتے ہوئے پانی ڈال دے یا کوئی ہوٹنگ کر دے کسی قسم کی، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ظاہر ہے، لیکن یہاں پر الطاف حسین صاحب نے ان کے حق میں آواز اٹھائی کہ یہ غلط کیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ چل اٹھی، اس نے کہا کہ یار مجھے جو ہے وہ کوئی ویوز نہیں آ رہے، تو میں کہیں جو ہے نا وہ سوئی کے اوپر بیٹھا ہوا اچھل رہا تھا وہ، اور الطاف حسین صاحب کو اس نے جو ہے وہ گھسیٹ لیا اپنے فضول بیانات کے اندر۔ اب الطاف حسین صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں الطاف حسین صاحب کافی غصہ ہوئے ہیں کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور یہ میرے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ 2 دفعہ مطلب یہ بات ہو چکی ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ پھر کھلا محاذ شروع کر دیں گے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ پھر ان سے بڑا کوئی جنگجو ہوگا نہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں ان کا ترجمان بن کے یا ان کا اسپوکس پرسن بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا ان سے تعلق ہے، نہ وہ مجھے یا ان میں سے کوئی بھی مجھے جانتا ہوگا۔ جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ میں ووٹر بھی نہیں ہوں الطاف حسین صاحب کا، ٹھیک ہے۔ لیکن حالات یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو سارے دنیا کی جو ہے وہ نفرتیں سمیٹ کے جو ہے وہ اس شخص کے لیے آواز اٹھا رہا ہے جس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، اس شخص کے لیے وہ آواز اٹھا رہا ہے، ایک سیاستدان، اور وہ بھی وہ سیاستدان کہ جس کے ایک دفعہ خاموش کہنے پہ جو وہ سناٹا لگ جاتا تھا، کئی لاکھوں کا مجمع جو ہے ایسے خاموش ہو جاتا تھا جیسے کوئی وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس نے اپنے بیانات جو ہے وہ اس طریقے سے بدلے جیسے کیا کہتے ہیں لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ کبھی کہتا کہ پاک فوج وہ ہے کہ اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا تو وہ ملک کا غدار ہے، اور نواز شریف نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا، یا فلانے نے یہ کر دیا، فوج ہماری ملک کی جو ہے وہ سپر پاور ہے دنیا بھر کی، اور اس نے وہ ہے تو ہم لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور وہی بندہ جو ہے وہ فوج کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے، وہی بندہ جس نے فیض حمید کو جو ہے وہ استعمال کیا، یا فیض حمید نے اس کو استعمال کیا۔ آپ کو پتہ ہے فیض حمید کون ہے، پوچھیے گا نہیں، سب کو پتہ ہے۔ پھر باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی بیانات آئے، پھر ان کے اگینسٹ بھی بیانات آئے۔ مطلب وہ بندہ جو بیانات بدلتا رہتا ہے اس کے خاطر
یا اس کے لوگوں کی خاطر جو ہے الطاف حسین صاحب نے آواز اٹھائی، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ وہی ملا جو شہریار بھائی کہہ رہے تھے کہ سر نہیں کرتے ہیں پچھتائیں گے. غصہ ہو گئے، بلڈ پریشر ظاہر ہے ہائی ہوا، کسی کا بھی ہوگا کہ یار کوئی کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے لیکن بدلے میں اس کو یہ سب کرنے کو ملے. آپ کو پتہ ہے ماجروں کے جو وہ نصیب کیسے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو آگے سے پلٹ کے لوگ جو ہے وہ پیڑ میں چھرا مارتے ہیں. وہی عمران ریاض خان کی خندس ختم نہیں ہو رہی ہے. ابھی وہ کیا نام تھا اس کا، وہ گلڑ کر کے جو ہے منوس مارا، جو ہاسپٹل میں بڑا چیخ چیخ کے کر رہا تھا پتہ وہ بھی تھا. اور پتہ نہیں کتنے ان کے پی ٹی آئی کے جو ٹٹو پٹو ہیں، یا پوٹی آئی کے، سوری غلط نام لے دیا، پارٹی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، پوٹی آئی جو ہے وہ اس کے یہ لوگ سارے باہر بیٹھے ہوئے اب جو ہے وہ ملک کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں جب کچھ نہیں ملتا الطاف حسین صاحب آ جاتے ہیں. اب الطاف حسین صاحب نے کہا کہ بھائی تم ایک بات بتاؤ، تم لوگ جو الزامات لگا دیتے ہو کہ میں نے بوری بند لاشیں کی، یہ کیا وہ کیا، آج تک ثبوت کا ہے. اچھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لندن میں الطاف حسین صاحب کا پتہ نہیں کتنے 17 سال شاید اس کے اوپر مقدمہ چلا، پتہ نہیں کتنے سال چلا، شاید کم و بیش کر دیا میں نے. تو وہ اس میں جو ہے وہ باعزت بری ہو گئے، وہ کیسز سارے ختم ہو گئے. اب آپ ایک بات بتائیے کہ پھر بھی لوگ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہٹے گی نا. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر الزامات محض الزامات تھے. وہ کس نے کیا، کیا کیا، اس کی انکوائری ہوگی مزید تو پتہ چلے گا کہ کون لوگ شامل تھے اور کس کس نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو مطلب ظاہر ہے کہ میں تو نہیں جانتا اس بارے میں کہ وہ اصل میں، کیونکہ میں سیاسی کارکن تو نہیں رہا کسی بھی پارٹی کا کہ مجھے پتا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ ہے وہ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی گواہی دے دوں کہ نہیں یہ اس نے کیا تھا، یہ اس نے کیا ہوگا. مغالطہ آرائی بھی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی یہاں پر. اب معاملات یہ ہیں کہ جس طریقے سے یہ ایک سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، ایک بےہودگی چل رہی ہے پارٹی آئی کی طرف سے خاص طور پہ، تو یہ یاد رکھیے گا الطاف حسین صاحب ہو، آفاق احمد صاحب ہو، یا ایم کیو ایم لندن، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے نا آپ بھلے کی امید نہیں رکھیے گا. اور باقی جتنی اور بھی پارٹیز ہے، پیپلز پارٹی ہے، سنی تحریک ہے، یا اہل سنت والجماعت والے ہیں، یا جماعت اسلامی والے ہیں، کوئی بھی ہو، ٹھیک، عمران خان اور اس کے حواری سوچتے ہیں یاجوج ماجوج کی، بلکہ اس کی یاجوج ماجوج کی طرح تو ہے واقعی میں، اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہی حرکات ہیں. لیکن فی الوقت جو ہے ہمارے پاس ایسی کوئی اگر مثال ملتی ہے تو یہ آپ کے اسرائیلی جو ہے یہودی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم ہیں اور بس ہم ہی کم ہیں، ٹھیک ہے ہم ہی یم ہے بلکہ، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ یہ دنیا بنائی ہمارے لیے ہے. تو یہ بھی وہی سمجھتے کہ جو کچھ بھی پاکستان ہے نا وہ ہماری وجہ سے، کیونکہ اب یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ اگر عمران خان نہیں باہر آیا تو نہ وزیر اعظم رہے گا، نہ اسلام آباد رہے گا، نہ سپریم کورٹ رہے گا. اب آپ دیکھ لیں خود اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ پلیز ہمیں جیل کے حوالے کیا جائے، یہ وہ لوگ ہیں. تو الطاف حسین صاحب سے ریکویسٹ ہے ایک مرتبہ پھر کہ سر اگر آپ تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو پلیز اس پہ عمل کیجئے گا، تھوڑا سا کوشش یا سوچ لیجئے گا کہ ان کو آپ کیا ان کے گھر والے بھی جو ہے نا وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیوں اون کر رہے ہیں ان کو؟ ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کا جو ایک سیاسی جو پہلو ہے نا اسی کو قائم رکھیے اور اپنے ویژن کو آگے بڑھائیے. ان کے ویژن کو ان کے گھر والے نہیں مانتے کہ جن کو دوبارہ مانگنے پہ کوئی دوسرا سالن دے نہیں، تو وہ لوگوں کی آپ سپورٹ کریں. سر کم آن سوچئے ذرا، تو سوچئے گا ضرور. اللہ حافظ.